اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کرو، شادی کر دیا کرو اپنے لڑکیوں کی جب تمہیں کوئی نیک اور صالح لڑکا پیغام نکاح دے اور اس کے دین اور اطمینان اذا خطب احدکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وإلا تکن فساد فی الارض او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہارے پاس پیغام نکاح لے کر کے کوئی آتا ہے، پیغام کا نکاح کا پیغام دے، خطبہ، اور اس کے دین عقیدے سے تم مطمئن ہو، دین اور عقیدہ پہلے، من ترضون دینہ، اس کے دین اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اور بدعتی خبر پرست درگاہی مزاری قبوری نہ ہو، عود اگربتی تعویذ گنڈے پلیتے کرنے والا۔ سمجھ میں بات آئی؟ معاف کرنا، یہ سب ٹھکوسلے والا اسلام اللہ کو قبول نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب صرف نمائشی اسلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس کے دین سے اور اس کے اخلاق سے، یعنی اخلاق ہو، حلال خور ہو، حرام خور نہ ہو، غصب نہ کرنے والا، لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کر کے مال و دولت سمیٹنے والا، پراپرٹی جائیداد لکھوانے والا نہ ہو غلط طریقے سے، حلال خور، تو اسے اپنی بیٹیاں بیاہ ہو، وَإِلَّا، ورنہ فساد پیدا ہوگا زمین کے اندر، فتنہ پیدا ہوگا۔ لڑکی جوان ہو جائے، آپ نے اسے ایمان سکھایا، تربیت دی، خانہ داری سکھائی، ہنر، سلیقہ، شعور، ادب، احترام سکھایا، دین سکھا دیا، تو لڑکا کوئی دیندار ملے تو اس کے ساتھ اس کی شادی کر دیا۔ یہ نہ سوچو کوئی کروڑ پتی آئے گا، لکھ پتی آئے گا، فلانا آئے گا جبھی ہماری بیٹی جائے گی یا ہماری بہن جائے گی، بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت، بڑی کوالیفائڈ ہے، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، جبھی کوئی ایرسٹر ہو، کوئی بیرسٹر ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی فلاں ہو، ان کا بیٹا ہو، جبھی ہم اس کو اپنے بیاہ کریں۔ نہ، سب سے پہلے دین ہے، اس کے بعد اخلاق۔ مال و دولت اسلام کی بنیاد نہیں رکھی گئی، ورنہ کنواری بیٹھی رہتی ہیں، آپ جانتے ہیں، اور کالجز یونیورسٹیز تو آج کل طوائفوں کے اڈے بن چکے ہیں، یہ محترم، معذرت کے ساتھ، ہر جگہ نہیں، اللہ من رحم اللہ، نیک اور صالح سماج کے اندر ہر ایک لوگ رہتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر یہ جو مخلوط تعلیم ہوتی ہے، ملی جلی تعلیم کم ہوتی ہے، اس کے اندر تربیت کم ہوتی ہے، زنا فحاشیت کی جو ہے اس کے اندر ترویج زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں سوچو، غور کرو تم بھی کہ جہاں جس ملک کے رہنے والے ہو، اپنے اپنے ملکوں میں لڑکیوں کی الگ تعلیم گاہ بنائی جائے، الگ ان کے لیے یونیورسٹیز بنائے جائیں، ان کے لیے الگ کالجز تعمیر کیے جائیں، بناؤ اپنے پیسوں سے، خرچ کرو اس طرح سے، لڑکوں کے الگ لڑکیوں کے الگ۔ کافروں کو تو کیا ہے، کافر کو تو کیا ہے، اولئک کالانعام ہے، اللہ فرماتا ہے وہ تو جانور ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے، ان سے تم خیر کی امید نہ رکھو، ان سے تو امید رکھو زناکاری کی، ان سے امید رکھو شراب خوری کی، ان سے امید رکھو رشوت ستانی کی، ان سے حرام خوج حرام کاری کی، ان سے امید رکھو قتل و غارت گری، فسق و فجور، زنا، بدکاریاں، سب کچھ کی۔ وہ یہی سب کرتے ہیں بھی، جو اللہ اپنے مالک کی عبادت نہ کرے، جو اپنے مالک کو نہ پہچانے، وہ کس کو، تم کو، ہم کو کیا پہچانے۔ تو اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ فساد پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوتا ہے، زنا ہوگی، بدکاریاں ہوگی، اس کی بیٹی اس کے بھاگے گی، اس کا لڑکا اس کے ساتھ بھاگے گا، وہ کورٹ میرج کرے گا، وہ فلانے جگہ جائے گا، وہ فلانا بھاگے گا وہاں سے، تو ایک دوسرے کا مرڈر ہوگا، خاندان کے اندر لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، اور ہو رہی ہیں جناب عالی، اور قتل و غارت گری اس طرح سے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، عام ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ موجودہ دور میں خود ہی نکاح جیسی یہ عبادت یا سنت، اس کو رسم و رواج میں لپیٹ دیا، پابند کر دیا گیا، اور اس طرح رسم و رواج مشکل بنا دیا کہ جس طرح جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایک ہی فساد نہیں کہ قتل و غارت گری، زناکاری، بلکہ سودی قرض کی لین دین، جھگڑے، نفرت، عداوت، بغض اور کینے، اور رشوتوں کی، اور جناب علی سرکاری محکموں کے اندر پیسے دے کر پولیس فوج سب کو کھلا پلا کر کے اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے تمام سب حرکتیں کی جاتی ہیں۔ شادی کیسے مشکل ہو گئی ہے، آج آئیے تھوڑی بہت اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں۔ سب سے پہلی چیز، شادی سے پہلے کیا